عالم المدنی حافظ اللہ، پھلواری شریف، پٹنہ، بہار، جو ایک مجھے ہوئے شاندار، لطیف اور بہترین مقرر ہیں، وہ بہترین اور اچھے انداز میں اپنی باتوں کو سامعین کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضرت الشیخ مولانا خورشید احمد مدنی حافظ اللہ سے کہ آپ ہم تمام سامعین کو اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔
جس سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں، یہ وہ قرآن ہے جس نے زمانے کے بڑے بڑے انسانوں کو اپنا سر رب کائنات کے چوکھٹ پر جھکا دینے پر مجبور کر دیا۔ اس قرآن کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑے بلند مقام ہیں، بڑی خصوصیتیں ہیں۔ میں اس کی چند عظمتوں کا آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کا شرف حاصل کروں گا۔ اس قرآن کے متعدد اسماء ہیں، صفات ہیں۔ اس میں ایک پہلا نام، ایک نام یا ایک پوائنٹ یہ کہ یہ اس قرآن کو روح کہا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ۔ قرآن کریم کا ایک نام ہے روح، اور روح کا مہتو آپ خود جانتے ہیں کہ روح مینس زندگی اور حیات، لائف۔ اگر ہمارے جسم میں روح ہے تو ہم زندہ ہیں، ہم انسان ہیں، اور اگر یہ روح نہیں ہے تو پھر ہم ڈیڈ باڈی ہیں، مردہ ہیں، میت ہیں، جنازہ ہے، آ رہا ہے جنازہ، اور میت کو غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اہمیت روح کی، ہے نا۔ اب قرآن کریم کی عظمت سمجھو۔ زندگی میں اگر آپ کے قرآن ہے، صبح و شام میں، روٹین میں قرآن ہے، قرآن آپ پڑھتے ہیں، قرآن آپ سمجھتے ہیں، قرآن پر آپ عمل کرتے ہیں، قرآن سے محبت ہے آپ زندگی میں۔ اگر آپ کے قرآن ہے تو قرآن میں روح ہے، یعنی آپ زندہ ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی میں قرآن نہیں ہے، سب کچھ ہے، علوم ہے، فنون ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، جدید اکتشافات میں، اختراعات میں، لیکن اگر تم محتاج قرآن تمہاری زندگی میں نہیں ہے تو تم مردہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ موتیں کئی پرکار کی ہوتی ہیں، موتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک موت ہوتی ہے جس میں سے روح نکل گئی، موت میت۔ موت انسانیت کی بھی مولانا علیہ السلام ساتھ ہوتی ہے، موت اخلاق کی بھی ہوتی ہے، موت صالح فکر کی ہوتی ہے، موت مقصد حیات کی ہوتی ہے، موت سکون و شانتی کی ہوتی ہے۔ جہاں یہ امریکہ، یورپ، یہ مغربی ممالک سب کچھ ہے، لیکن ان کی زندگی میں قرآن نہیں ہے تو یہ انسان کیا ہے؟ یہ چوپائے سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ آج وہاں مرد کی شادی مردوں سے، شرافت کی موت دیکھو، اخلاق اور انسانیت کی موت دیکھو۔ مرد کی شادی مرد سے ہو رہی ہے اور عورت کی شادی عورت سے۔ قرآن نے تو ہمیں یہ بتایا کہ اللہ نے تمہاری جن سے جوڑا بنایا۔ چوم لو قرآن کی اس لفظ کو، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم، چوم لیا۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور سورہ روم میں اسی احسان کو، اپنی وحدانیت کو، اپنے
دلائل کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ تمہاری جن سے اگر غیر جن سے جوڑا یعنی آپ کے وائف بیوی بنا دیتا تو سکون نہیں ملتا. حیوان کو بیوی بنا دیتا شادی انسان بکری سے کرتا غیر جن سے. اتنا بڑا انسان کہ ہماری جن سے بیوی بنا دیا جوڑا بنا دیا غیر جن سے بیوی ہوگی تو کیا ہوگا. آفس سے آپ تھکے باتے آتے بیوی کو اشارہ بکریا کو اشارہ کرتے رہا تو طبیعت چاہتی کہ سر دیوار سے پھوڑنے پاگل سکون نہیں ملتا. سکون اس لیے مل رہا ہے کہ اللہ نے آپ کے جن سے بیوی بنائی. سکون اس لیے مل رہا ہے کہ اس بیوی کو عورت پڑھنے کا اور شادی کر کے لائے ہو. اگر وہ آپ کی کون گرد ہوتی تو پھر بھی آپ کو سکون نہیں ملتا. سکون کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کریں, شادی کریں اور عورت سے نکاح کریں. یہ مرد سے نکاح, یہ عورت کیسا پاگل, کیسا بددماغ اور کیسا سکون و شانتی سے محروم وہ سماج ہے جو مرد شادی مرد سے کر رہا ہے. قرآن کریم کا ایک نام ہے نور. قرآن کو نور کہا جاتا ہے. قرآن کریم کی ایک بڑی سورہ کا نام ہے سورہ نور. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اللہ نور السماوات والارض. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اللہ نے کیا بنا کر بھیجا, سراج منیر بنا کر بھیجا جن کی آمد اور جن کی تعلیمات سے پورا عالم منور اور روشن. یہ قرآن نور ہے, قرآن نور ہے. اور قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ اخراج الناس من الظلمات الى النور. انسانیت کو ڈارکنس سے, اندھکار سے نکالنا نور کی طرف. یہ قرآن نور ہے. اس قرآن کو اگر آپ سینے سے لگائے رہیں گے تو آپ کا سینہ, آپ کی زندگی, آپ کی یہ دنیا, آپ کی قبر اور آپ کا میدان محشر اور آپ کا کل صراط سب منور رہ جائے گا. لائٹ پرووائڈ ہوگا اللہ کی طرف سے. ہر جگہ روشنی روشنی. قرآن سے دور رہو گے تو قرآن لائٹ ہے, نور ہے. اس دنیا میں بھی اندھیرے ایک ایسے شخص ہے اگر وہ اندھیرا میں چل رہا ہے تو پتہ نہیں ہے اس کو کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ ہدایت کا راستہ ہے یا ضلالت کا راستہ ہے, شرک کا راستہ ہے یا توحید کا راستہ ہے. اس کو پتہ نہیں چلے گا جو لوگ اندھیرے میں چلے. بڑے امام ہیں علامہ بربہاری, توحید کے اسپیشلسٹ کے لیے متخصص, شرح عقیدہ اہل سنت میں انہوں نے حدیث کو اور سنت کو تو انہوں نے المنار المستریف سے کہا. اکثر کہو کہ یہ حدیث کیا ہے, علماء کے فائدے کے لیے کہ یہ حدیث کیا ہے. یہ المنار المستریف یعنی روشنی کا وہ مینارہ جس سے دنیا روشنی حاصل کرے. پہلے ہوتا یہ تھا کہ صحرا میں سفر کرنے والے یہاں وہاں لائٹنگ سسٹم رکھتے تھے. اگر لائٹنگ سسٹم نہ ہو تو مسافر مر جاتے, جنگل کے درندے کھا جاتے. اسی لائٹ کی لائٹ میں, اسی روشنی میں اپنا سفر کرتے تھے. یہ جو شیپ چلتا ہے, جہاز چلتا ہے, لائٹنگ سسٹم سے چلتا ہے.
یہ سنت، یہ حدیث وہ نکالا ہے روشنی کا، جس سے انسانیت روشنی حاصل کرتی ہے۔ اگر اس سے الگ ہو جائے، دور ہو جائے، تو وہ اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے بازو میں بیٹھا انسان آہستہ ہے یا کوئی بچہ ہے، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ ہم جس راستے پہ چل رہے ہیں وہ راستہ توحید کا ہے، سنت کا ہے، شرک کا ہے یا بدعت کا ہے، حلال کا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ مغرب کے ایک ہاسپٹل میں ایک بچہ جنم لیتی، ایک بچی کو لڑکا پیدا ہوا، ایک عورت کو لڑکی کو۔ ڈیوٹی نرس نے بتایا کہ بہت خوبصورت بچہ ہوا ہے جی۔ یہ سن کر وہ رونے لگے۔ دنیا خوش ہوتی ہے بچے کی ولادت کی خبر سن کر، کیوں رو رہی ہے؟ کہاں پہ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ مجھے یہ پتا نہیں کہ اس بچی کا باپ میرا شوہر ہے یا میرا باپ۔ امریکہ کے ہر تیسرے بچے کا یہ پرابلم ہے، پتا نہیں کہ میرا باپ ہو۔ وہ جوان ہو گیا، اس کی آنکھیں ترسیاں ہیں کہ کاش ہم اپنے باپ کی سنت کو دیکھیں۔ یہ نور قرآنی سے محرومی کا نتیجہ ہے دوستو۔ دنیا میں جو آخرت میں بھی ایسا انسان اتنا اس قدر اندھیرے میں ہوگا، ارے اس کو تو نابینا ہی اٹھایا جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ کوئی صلاة میں جب مومنین گزریں گے نا، يَسْعَدُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جہاں تک نہیں وہ چلے گا، اس کے آگے منافقین ہوں گے، وہ جب چلے گا تو ظاہر ہے لائٹ گل ہو جائے گی، یہ مومنین بھل کر کرے گا، یہ کیا ہوگا؟ کہیں میرے ساتھ بھی یہ معاملہ نہ ہو، وہ دعا کرے گا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اختصار کے ساتھ ایک تیسرا نام ہے مجید، قاف والقرآن المجید۔ یہ مجید کا معنی زمانے کلمیہ یہ ہے کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ یہ قرآن ہے، اس کو یہ آپ کے بس کا رول نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا یہ علماء سمجھیں گے۔ اسی لیے اس امت کو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کتابیں لکھی، شرح سمجھ لیں، فلاں نصاب فلاں نصاب، اور اس کو اس کی جگہ رکھا کہ امت تاکہ قرآن سے دور ہو۔ میرے بھائیوں، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ۔ بتائیں گے کیوں؟ تو مجید کا معنی عزت والا، قرآن صرف عزت والا نہیں، عزت دینے والا، جس نے بھی سینے سے لگایا اس کو عزت ملتی۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، مکہ میں انٹرنیشنل مسابقہ قرآنی ہوا، ایسے عزت ملتی ہے۔ آج اگر حافظ ہے لو حافظ جاہل، آپ کے نزدیک اس حافظ قرآن کی کوئی عزت نہیں۔ اس مسابقے میں مولانا تصدیق کریں گے، بنگلہ دیش کا ایک صالح نامی ایک لڑکا، بڑا خوبصورت، کم سے کم عمر، شریف ہوا، پوزیشن دے رہا۔ اب بتاؤ، مکہ کے اس عالمی قرآن انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بچہ پوزیشن لاتا ہے، پوری دنیا ایسی عزت ملی، اس کی تصویر صالح ہے، پوزیشن لایا۔ وہ جب ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اترا، ان اللہ
يرفع بهذا الكتاب أقوام. بنگلہ دیش کے اعلیٰ سربراہ خانم ملک، ارے وہ پھول اس کے سروں میں پھول برسا رہے ہیں. سب ایئرپورٹ پر موجود تھا. وہ جب اترا ہے تو اکیلا نہیں، اس کے جیب میں اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، اس قرآن سے اگر سینے میں بسا لو، دل میں اور سینے سے لگا لو تو عزت ملتی ہے. اور یہ بات واقعی ذہن میں رکھنا علماء کرام اور آپ کہ یہ قرآن دو دھاری تلوار، قریب ہوں گے عزت ملے، دور ہوں گے تو ذلیل کرتے ہیں. وہ تو مفیا تھا قوم کا، وہ تو بڑے بڑے مسئلے حل کرتا تھا. دنیا اسے ابو الحکم کہتی تھی اور اسی کا ایک چرواہا تھا، ایک مزدور تھا، جسے کچھ دنوں کے بعد اس نے اسے نکال باہر کیا. پھر وہ چرواہا عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرانے لگا. ارے وہ کون تھا؟ ارے وہ مسعود کا بیٹا عبد. نبی کے معجزے کو دیکھا، اسلام لے آیا. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چپٹ گیا. دنیا عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ اہل بیت سے ہے، یہ اہل البیت سے ہے، یہ نبی کے پریوار کا ایک سدسیہ ہے. حافظ قرآن بنا اور ایسا قاری کہ خود اللہ کے نبی روایت کی نصیب کی ہے. ایک دن کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود اقرأ علیہ القرآن، اور وہ کہتے ہیں کیف اقرأ علیک وانزل، ہم کیسے آپ کے سامنے پڑھے؟ کہتے ہیں آپ انی احب ان اسمعہ من غیری، اس لیے قرآن کا سننا بھی تلاوت کا پھیلتا، یہ بھی نبی کی سنت. رمضان میں جب تلاوت کرتے ہوئے تھک جاؤ تو سدیس الشریع کی تلاوت سننے لگے. بالآخر عبداللہ بن مسعود نے سورہ نساء کی تلاوت کی اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے حسبک اذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تلاوت بند کر کے میں نبی کے روح انور کو دیکھا تو دیکھا کہ عیناہ تصرفان آتی آنکھوں سے آنسو جاتے. یہ عبداللہ بن مسعود میں نے بتایا کہ عزت ادھاری کروا ہے، میدان بدر میں لیٹا ہوا ہے. وہی ابو جہل اور جوار سینے پر بیٹھا یہ عبداللہ بن مسعود ہے، اس کی گردن کاٹتا ہے اور نبی کے سامنے. ایک اور نام بتا کر ختم کر دیں گے. اس قرآن کو کہا جاتا ہے حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی رسی. اور چیزیں جو ہم لوگ سنتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ اللہ کی رسی ہے، اللہ کا سہارا ہے. رسی کہتی مضبوط کس کی ہے؟ اللہ کی. اور ہاتھ میں کس کے ہے؟ عرش والے کے. ایک سرا عرش والے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اس کے ہاتھ میں، جس نے اس قرآن کو تھام لیا. کتنی مضبوط رسی ہوگی. سارے سہارے جب ہاتھ جوڑ لیں گے جواب دے دیں گے یہ سارا نہیں ٹوٹے. اور میدان محشر میں آپ تو جانتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ کا عالم ہوگا. لوگ بھاگیں گے ایک دوسرے سے. انسان اتنا ڈرا ہوگا، ارے وہ سوچے گا کہ لو یفتدی من عذاب یوم کیسے بنی. اللہ بیٹے کو لے لیتا، اللہ بیوی کو لے لیتا، اللہ خاندان کے ہر شخص کو لے لیتا، اللہ ساری دولت لے لیتا. اس عذاب
سے مجھے نجات دے۔ ایسے وقت میں اے حفاظ کرام، ہنیئا لکم، مبارک ہو دنیا جو کہے، لیکن ایسے وقت میں جب انسان انتہائی پریشان، انتہائی سرگردہ ہوگا، ایسے وقت میں یہ قرآن کسی شکل میں، ایک شکل میں آئے گا۔ مسند احمد اور دارمی میں دیکھو گے ایک شکل میں آئے گا، اور اکثر تعریف لی، آپ مجھے پہچان رہے ہیں، ارے اسلام کتنا مضبوط ہوگا، حوصلے آپ کے کتنے بلند ہوں گے۔ وہ حافظ صاحب ہے، ہم آپ کو نہیں پڑھتا، ارے میں نہیں قرآن کہے گا، میں ہی ہوں نا جس نے آپ کو رمضان میں بھوکا رکھا، کھانے سے روک دیا، میں ہی ہوں نا جس نے آپ کو تلاوت کے لیے، تلاوت کس کی آپ تلاوت کرتے تھے قیام میں، آج اس کے انعام والے آج نام ملے گا، فَيُعْضَعَ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، یہ تاج الوقار چوم لو، اللہ کرتے ہیں۔ دنیا والے جو بھی کہیں، دنیا کچھ نہ دے، ارے کتنا بڑا ہے یہ پرائز، یہ انعام، جب اللہ حافظ قرآن کے سر پر عزت کا تاج اور وقار کا تاج رکھے گا، صرف حافظ ہی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ، پیرنٹس کو بھی جنتی اللہ جو پہنائے جائیں گے، وہ بیچارہ ماں باپ نہیں ہم کو کہے گا بنا رہے، اس لیے کہنا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنا۔ یہ ہے میرے بھائیوں قرآن کی عظمت تصویر میں اپنی بات علامہ اقبال کی اس دعا کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ کلام علامہ اقبال کی ہے، لیکن کلیات اقبال میں ڈھونڈو گے نہ ملے گا۔ کلام کس کی ہے؟ اقبال کی، لیکن آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ مولانا اشفاق سجاد محقق آدمی ہے، وہ تحقیق کر کے آپ کو بتائیں گے۔ اقبال یہ کہتے ہیں اللہ سے، تو غنی از ہر عالم من فقیر، تو غنی از ہر عالم من فقیر، روز محشر عذرائے من پذیر، ورتمی دانی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا فقیر۔ اقبال یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہمارے اعمال کا حساب نہ لینا، اللہ اگر ہم سے حساب لینا ضروری ہو، وَرْدُمِي دانی حساب اپنا گزیر، تو مولا اتنا کرم کرنا کہ مجھ سے اس انداز سے حساب لے لینا، اس چپکے سے کہ میرے نام ہے نام اعمال پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑے۔ وَرْدُمِي دانی حساب ناظرین، از نگاہ مصطفیٰ بنہا فقیر۔ کیا حال ہوگا دوستو، میرے بزرگوں، حاجیوں اور بھائیوں، جب اللہ کی عدالت ہوگی اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایت کریں گے اللہ کی عدالت میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہاں تو بڑی شرمندگی ہوگی،
یہ آسمان نہیں ہوگا کہ ہم یہ تمنا کریں کہ کاش اس وقت یہ آسمان ہمارے سر پر ٹوٹ جاتا، وہاں یہ زمین اس وقت نہیں ہوگی کہ ہم یہ تمنا کریں گے یہ زمین پھٹ جاتے اور ہم شرم سے اس زمین میں اللہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ محجورہ کی تفسیر اللہ میری اس قوم محمد نے میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، کون ہے تاریخ قرآن؟ من لم یقرأ القرآن فقد حجر، قرآن کو جس نے نہیں پڑھا تو تاریخ قرآن ہے، سب کچھ پڑھ لیں پوری رات سوشل میڈیا پر آئے دیکھنے کے نہ جانے کن چیزوں پر ہم اپنے دن کی اوقات ختم کر، لیکن ہمارے پاس روٹین میں تلاوت قرآن نہیں ہے، فہم قرآن نہیں، قرآن کو سمجھنا نہیں ہے۔ وَمَنْ قَرَأَ وَلَمْ يَتَدَبَّرْ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَا فِيهِ، جس نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس کے تدبر نہیں کیا، وَلَمْ يَتَدَبَّرْ بِمَا فِيهِ، اس قرآن کے معانی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اللہ اس سے کیا کہتا ہے، کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ ایک انگریزی کا لیٹر اگر آپ کے پاس گورنر بھیج دے تو پریشان ہو جاؤ گے، پاگل دیکھیے اس لیٹر میں کیا ہے، اس لیٹر میں کیا ہے، یہ انگریزی میں ہے، یہ گورنر کا لیٹر ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ نے اپنا آخری لیٹر آپ کے پاس بھیجا اور آپ نہیں سمجھ رہے ہو، کوئی پیچھے نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، جس نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، ڈال کے قرآن کو جس نے تلاوت کی لیکن اس کے مراد کو اس کے معنی کو نہیں سمجھا، وہ بھی تاریخ قرآن۔ وَمَنْ قَرَأَ وَتَدَبَّرَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهِ، جس نے پڑھا اور سمجھا لیکن بھائیو اس نے قرآن پر عمل نہیں کیا، وہ بھی تاریخ قرآن ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں میں عظمت قرآن پیدا کر دے، محبت قرآن پیدا کر دے، یہ اللہ کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان۔ اللہ ہمیں کوئی نعمت نہ دے اگر قربان میں محبت قرآن کی الفت اور محبت یہ نعمت ہمیں عطا کر دے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آ رہا ہے شہر القرآن، رمضان قرآن کا وہ مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کثرت سے اس قرآن کی تلاوت کریں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور ساتھ ہی ہم عامل قرآن بنیں، قرآن کریم کے اوپر عمل کریں۔ ہماری یہ خواہش ہو کہ ہم اپنے بچے کو بھی حافظ قرآن بنائیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ جزاکم اللہ خیر جزا، بہت بہت شکریہ۔ یہ کہ فضیلت الشیخ مولانا خورشید عالم المدنی حفظہ اللہ جو قرآن کریم کی عظمت اور اس قرآن کریم کے ذریعے سے آخرت میں ملنے والے وقار اور عزت اور مقام کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو بتلا رہے تھے۔ ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر جزا۔ اب میں آپ کے سامنے فضیلت الشیخ مولانا عبدالسلام المدنی حفظہ اللہ کو دعوت مائک دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنے تاثراتی کلمات سے ہمیں محسوس فرمائیں۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. اور علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. اس مجلس علمی اور نشست باوقار کے صدر علی وقار قاری محمد یونس صاحب اثری حفظہ اللہ اور اس مجلس کے مہمان مقرر حضرت الشیخ مولانا خورشید عالم سلفی مدنی حفظہ اللہ، اس اسٹیج میں جلوہ افروز علماء کرام، دعات اعظام اور اس مجلس میں شرکت کرنے والے قریب اور دور سے، گاہ اور قصور سے، مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مہمانان گرامی قدر اور جامعہ عثمانیہ کے عزیز طلباء، آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے اس 9واں اجلاس میں شرکت کا موقع مل رہا ہے. اس سے پہلے سنا کرتے تھے، تاہم نہ میں مشہور مقرر ہوں نہ خطیب منتظر، بس جملہ مفرزہ کے طور پر آپ کے حضور حاضر ہو گیا ہوں. حافظ سہیل صاحب حفظہ اللہ کا حکم اور میری یہ حاضری، اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق افزانی کرے، ہماری یہ شدت قبول فرمائے. بڑی خوشی اس وقت ہوتی ہے جب قرآن کریم کے حفاظ کے سروں پر دستار رکھی جاتی ہے. خوشی کا موقع ہے، 2 حافظوں نے قرآن کریم مکمل کیا ہے اور ان کے سروں پر دستار رکھ دی گئی ہے. بڑے مبارک لوگ ہیں اور قرآن کے حوالے سے آپ نے ہمارے 2 پیشرو مقرر سے 2 خطابات سماعت فرما چکے ہیں، فرما لیے ہیں. مزید کہنے کی گنجائش نہیں ہے. چند باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، تقریر کا وقت بھی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ بہت سارے کاموں سے مرتبط ہیں اور انہیں اپنے کاموں میں بھی جانا ہے. اس سلسلے کی پہلی بات یہ ہے کہ جامعہ عثمانیہ، اور اگر میں اس سے پہلے کہوں تو جامعہ امام الباز الاسلامیہ اسکندرا گریڈی خصوصی طور پر اور باقی جملہ ادارے جات
جو اس طرح کے پروگرامس منعقد کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک روایت زندہ کرنے کی کوشش کی ہے یا ایک روایت بنانے کی کوشش کی ہے کہ دن میں پروگرام ہو جائے گا. مگر افسوس اس جگہ ہوتا ہے جب آدمی سب سے پہلے نہ وقت پر حاضر ہوتا ہے اور نہ کثیر تعداد میں جس طرح سے اجلاس میں حاضر ہونا چاہیے حاضر ہوتا ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس طرح کے جلسوں کو رواج ملتا اور یہ جو رات رات بھر جلسوں کا رواج چلتا آ رہا ہے جس کی بنیاد پر بہت سارے لوگوں کی بلکہ یوں کہیے کہ اکثر لوگوں کی نماز فجر غائب ہو جاتی ہے، کم سے کم یہ سلسلہ ختم ہوتا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے ہمارے مؤسسین علماء کرام مجھے معاف فرمائیں گے کہ بہت سارے لچھدار تقریر کرنے والے مقررین تقریر تو جب اسٹیج مل جاتا ہے یا مائک مل جاتا ہے تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2.5 گھنٹے بول جاتے ہیں، لیکن جب فجر کی نماز کی بات آتی ہے تو وہاں وہ 0 نظر آتے ہیں. یہ ہم نے دیکھا ہے، اس لیے میں بات کر رہا ہوں. تو یہ مسئلہ ہے اور یہ اس سلسلے میں جامعہ عثمانیہ کو میں چونکہ یہاں پہ اسٹیج سے کھڑا ہوں، حالانکہ ابھی ہفتہ پہلے جامعہ امام ابن باز اسلامیہ میں پروگرام منعقد ہوا تھا، وہاں بھی موجود تھا، لیکن میں نے کہا کہ ہمارا تشریف کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چاہ کر کے بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے تو نہیں حال دوست کا میں بڑی شدید خواہش ہے. بہرحال اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہو کہ پیغام عوام تک جانا چاہیے کہ دنوں کے جلسوں کو فروغ دیجیے، دنوں کے جلسوں کو فروغ دیجیے. رات کے جلسوں میں بہت ساری جہاں بیماریاں ہیں آپ جانتے ہیں، بہت ساری خرابیاں در آتی ہیں اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. وہاں سب سے اہم مسئلہ نماز فجر کا ہوتا ہے، پھر نیند کا مسئلہ ہے، پھر جناب عالی مسئلہ سونے کا مسئلہ ہے وغیرہ. دوسری چیز جو میں سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ عام طور پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کو خود کڑھن کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں وقت کی کوئی قدر نہیں ہے. ٹائم دیا گیا ہے 9 بجے، کتنے بجے لوگ آئے؟ 12 بجے. 3 گھنٹے میں ہمارے شیخ اشفاق صاحب کتنے مضامین لکھ سکتے تھے یا مضامین کی تصویر کر سکتے تھے. مثال لے رہا ہوں، میں ایک شخص کی بات نہیں کر رہا. وقت کی قیمت ہوتی ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ الوقت کالسیف ان لم تقطعه قطعا. بہرحال تو اس کی قدر ہونی چاہیے وقت کی ہمیشہ. ابھی ہمارے خطیب محمد طالب علم وہ کہہ رہے تھے کہ قیامت کے دن کسی کا پاؤں سے مس نہیں ہوگا جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں لیا جائے گا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وعن عمره فيما افنى، عمر کہاں لگایا آپ نے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور عمر وقت ہے، یہ عمر وقت ہے. بہرحال اس کی قدر ہونی چاہیے اور کم سے کم یہ ایک روایت بنے، ایک روایت یہ بنے کہ وقت پر حاضر ہوں اور وقت پر ختم ہوں. ایک اور چیز چونکہ اہل علم کا ترجمہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت کم لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہیں، معذرت چاہتا ہوں. 2-3 باتیں طلباء اعظام کے لیے کہنا چاہتا ہوں اور یہ عام ہے. اور سب سے پہلے کہ میرے لیے سننا عبرت ہے. اے بچوں، اے میرے بیٹوں، میں دیکھ رہا ہوں جب سے بیٹھا ہوں وہاں سے 2-3 لڑکے ہمیشہ کبھی نہیں سنا. یا تو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یا تو آپ لوگ مجلس کے آداب نہیں جانتے، یا میٹر. میں آپ سے مخاطب ہوں جامعہ عثمانیہ کے طلباء سے، لہذا اگر نہیں سمجھ پا رہے تو سنو، دوسروں کو ڈسٹرب نہیں کرو، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ کل کے اشفاق سلفی ہوں گے اور آگے چل کر کے کل کے ابن تیمیہ ہوں گے، ابن قیم ہوں گے، ابن جوزی ہوں گے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سب آپ ہوں گے. کون ہوگا یہ اشتہار کون سنبھالے گا؟ آپ کا ہوں گے. تو آپ سمجھنے کی کوشش کرو. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. ابھی آپ کو نہیں معلوم کہ
واقعہ سنا کے اپنی بات شروع کرتا ہوں، کیونکہ مجھے تاثرات بھی کہا گیا، میں نے بھی کہا تھا کہ تاثرات پیش کروں گا، حضرات اپنی تبلیغ کر کے چلے گئے۔ امریکہ میں ایک بار ایک مفتش چیک کرنے والا اسکول میں چیک کرتے کرتے ایک اسکول پہنچا اور اس نے تمام بچوں سے جو طلبا تھے اسٹوڈنٹ سے ان سے پوچھا کہ تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے، تم کیا بنو گے۔ سب نے اپنی اپنی خواہشات کا اظہار کیا، تو بھائی مجھے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، فلاں بننا ہے، ٹھیک بننا ہے۔ تو ایک لڑکا جو تھا سائڈ میں بھونکو بن کے بات بیٹھا ہوا تھا، چپ چاپ بیوقوف کی طرح۔ تو جو مفتش تھا جو پوچھ رہا تھا اس نے کہا کہ تم کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آگے چل کر کے امریکہ کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہوں۔ یہ خیال کی بلندی ہوتی ہے، یہ خیال کی بلندی ہوتی ہے کہ انسان اونچا سوچتا ہے، بھلے سے نہ کر سکے، بھلے سے نہ کر سکے، سوچ کم سے کم اونچی ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اچھا جناب طلبا نے آپ کو مزاق اڑایا، یہ دیکھو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے اور یہ صدر ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، اور ایک وقت آیا کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا۔ ایک وقت آیا کہ وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا۔ تو آپ اس وقت اپنے آپ کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور شاید نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن اپنے اندر پیس رکھیے اور یہ خواہش رکھیے اور یہ ارادہ رکھیے اور یہ عزم ہو آپ کے اندر کہ ہم کو بننا کیا ہے۔ مفسر بننا ہے، محدث بننا ہے، محقق بننا ہے، مدقق بننا ہے، مصدق بننا ہے، مترجم بننا ہے، بننا کیا ہے؟ ایک ایم دے کرو، ایک ٹارگیٹ متعین کرو کہ ہم کو کچھ کرنا ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے کم سے کم یہ آپ کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے اور یہ ذہن میں آپ کے رہنا چاہیے کہ ہم کو کچھ کر کے دکھانا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ مجھے پریزیڈنٹ بننا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس نے محنت یقیناً کی ہوگی، ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر محنت جو پریزیڈنٹ ہو گیا۔ اب جانتے ہیں کہ اس کا کیا نام تھا؟ ماشاء اللہ صاحب وغیرہ سے پوچھ لینا، اس بار آپ کا شروع دے رہا ہوں۔ پرسوں اتفاق سے جامعہ امام باز میں پروگرام تھا، ایک اسکول والے نے میری دعوت کر دی، چھوٹی سی تھی، تو وہاں اسٹیج میں نے کوئی باتیں عرض کی، چھوٹے چھوٹے طلبا تھے اور وہاں کے طلبا تھے۔ میں نے یہ واقعہ حاصل کیا اور جہاں میں بھی جاتا ہوں تو یہ واقعہ ضرور ذکر کرتا ہوں۔ تو ایک ٹیچر نے باقاعدہ کہا کہ جی یہ بھی واقعہ ہے، حقیقی واقعہ ہے، یہ بناوٹی نہیں ہے۔ وہ پریزیڈنٹ بنا بتایا، اس نے نام بتایا کہ فلاں پریزیڈنٹ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہ آپ کچھ ایک یہ سوچ کر کے چلیے اور یہ مان کر کے چلیے اور یہ ارادہ لے کر کے چلیے کہ ہم کچھ بننا ہے۔ آپ کے ماں باپ نے کیوں بھیجا ہے؟ میرے خیال سے سارے گارجین حضرات یہاں ہوں گے، میں جس میں سنتا ہوں یا اکثر ہو، آپ کے والدین نے بہت بڑی امنگ کے ساتھ آپ کو یہاں بھیجا ہے، بہت بڑی امنگ لے کر اور سب کچھ قربان کر دینے کی ٹھان لی ہے انہوں نے۔ آپ کو ان کی امنگوں پر، ان کے امیدوں پر، ان کے توقعات پر پورا اترنا ہے۔ آپ یہاں آ کر کے ٹائم گزاری کریں گے، وقت پاسنگ کریں گے اور ٹائم پاس کر کے نکل جائیں گے تو ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یقین کے ساتھ کہ 5 سال 10 سال 15 سال کے بعد آپ کبھی افسوس ملیں گے اور کہیں گے کاش ہم کچھ پڑھ لیے ہوتے، کاش ہم پڑھ لیے ہوتے، کچھ کر لیے ہوتے۔ اور ابھی ہمارے فردین صاحب کہہ رہے تھے، تینوں کی باتیں کہہ رہے تھے، تعلیم سے آتی ہے اقوام میں بیداری۔ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نام اپنی قوم کا روشن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تعلیم میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اتاریے، پورا اتاریے اور تعلیم کے زور سے اپنے آپ کو آراستہ کیجیے۔ تعلیم کوئی بھی ہو، یہ تو ایک ڈھکوسلا ہے اور دشمنوں کی ایک تقسیم ہے جو تقسیم کر رکھا ہے کہ یہ اصلی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے جناب اور یہ دینی تعلیم ہے۔ تعلیم جو نافع ہو، نفع بخش، وہ حاصل کیجیے آپ، اور کسی بھی تعلیم کی
بنیاد پر جہاں آپ کی آخرت برباد نہ ہو، تعلیمات کتاب و سنت برباد نہ ہو، وہ آس منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیزہ اور یہ اور وہ گھڑ سواری وغیرہ کی تعلیمات بہت اچھی بات آ اور لوگ دیتے تھے اور لوگ حاصل کرتے تھے۔ پر یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ تعلیم اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے والدین کا، اپنی قوم کا، اپنے گاؤں کا، اپنے روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ تعلیم میں آگے بڑھیے، اپنے آپ کو مضبوط کیجیے اور محنت سے پڑھیے۔ اور آپ تمام گارجین حضرات سے یا جو گارجین نہیں بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ بھی گارجین ہوں گے۔ ایک مرتبہ یاد آ گئی بات، تو ہمارے ایک استاد تھے جامعہ علیہ عربیہ میں، تو کہا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ تعارف ہوا افنائے جلاسہ، پہلے دن دوسرے دن تعارف ہوتا ہے، تو سارے لوگوں نے کہا تم کہاں کے ہو، سب نے کہا کہ بستی کا ہوں، بستی کا ہوں۔ ایک لڑکا مئو کا تھا، اس نے کہا میں اپنی بستی کا ہوں۔ تو سارے لوگ ظاہر سی بات ہے گارجین ہیں، یہاں والے گارجین نہیں ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کے گارجین تو ہیں۔ میں آپ بھارت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو جہاں آپ ہفتے میں 3 مرتبہ گوشت کھاتے ہیں، 1 مرتبہ کھائیے، نہ کھائیے، آدھا کھائیے، لیکن بچوں کو ان جیسے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں داخل کیجیے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے، عصری تعلیم سے، دینی تعلیم سے ان کو روشناس کیجیے، ان کو آگے بڑھائیے، ان کو مزین کیجیے اور لوگوں کے درمیان انصاف کیجیے۔ ایک چیز ہمارے علاقے میں دیکھا جاتا ہے، میں نے مفاصل کی تقریر میں کہا تھا اور ہمیشہ کہتا ہوں یہ چیز کہ بھائی یہ ڈیفرنس یہ کیوں، ایک بیٹے کو مولوی بنا دیا اور ایک بیٹے کو معاشرہ ڈاکٹر بنا دیا، کیا یہ انصاف ہے؟ وہ علماء حضرات مفتی حضرات موجود ہیں، ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا انصاف ہے؟ بھائی انصاف تو یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک لڑکے کو بوسہ دیا ہے تو دوسرا لڑکا آتا ہے تو دوسرے کو بھی بوسہ دیا، یہ ہے انصاف۔ عدل بین الاولاد باقاعدہ شریعت کا حصہ ہے، تو آپ ٹھیک ہے پڑھائیے، اس کو پڑھائیے، اس کو پڑھائیے۔ ہمارے یہاں مزاج بنا ہوا ہے، ایک کو بنا دیا، پڑھا دیا، کتنا اور پڑھائیں گے، ایک کو پڑھا دیا۔ نہیں، مزاج ختم کیجیے، یہ ذہنیت دور کیجیے، اپنے ذہنوں سے بھگائیے اس کو، اور جتنے بھی بچے ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 12 ہیں، سب کو پڑھائیے، مدرسے میں ڈالیے، اسکول میں ڈالیے، کالج میں ڈالیے، یونیورسٹیوں میں ڈالیے، کہیں بھی ڈالیے، لیکن پڑھا کر کے بنیے۔ مت کھائیے، کوئی ضروری ہے کھانا، گوشت کھانا ضروری ہے۔ ایک بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، ایک ہندو سے ہماری بات ہوئی تھی، مجھے شرمندہ کر دیا اور اس نے کہا کہ آپ کی قوم کسی میں تو گئی، کس چیز میں؟ جی آپ کی قوم کسی میں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو آپ کو سب اللہ رب العالمین سبوں کو ایمان سے عطا کرے اور جب تک دنیا کی طرف ایمان کے ساتھ کرم کے ساتھ رکھے اور اس پر خاتمہ اور خاتمہ کو خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا، بہت بہت شکریہ۔ اب میں برادر مکرم المحترم حضرت الشیخ اشفاق سجاد السلفی حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور کچھ تحریک تعاون کے تعلق سے بھی اسی طریقے سے میں حضرت الشیخ انور مدنی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آئیں اور تحریک تعاون کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین، جامعہ عثمانیہ ایسی جگہ قائم ہے جہاں سالہ سال سے تو بالکل پڑوس میں سالہ سال سے عیسائیوں کے کئی اسکول قائم ہیں اور شیخ خورشید یہاں نہیں ہے لیکن آواز جاری ہوگی۔ کچھ دنوں پہلے جب میں جامعہ ابن تیمیہ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ میں کہاں کہاں عیسائیوں کے اسکول، کالجز اور مراکز ہیں، دعوتی سینٹرز قائم ہیں، اس کی ایک رپورٹ مجھے دی گئی اور میں نے لی تھی اور انہوں نے عربی میں ایک مضمون
تیار کیا تھا اور وہ مضمون الاستقامہ میں شائع ہوا تھا اور در حقیقت وہ مضمون کہیں ان کو پیش کرنا تھا. عرض یہ کرنا ہے کہ ایسی جگہ جامعہ عثمانیہ قائم ہے، اس لیے اس ادارے کی اہمیت، افادیت، معنویت، حیثیت بہت زیادہ ہے. اور صرف زیادہ نہیں بلکہ ہم لوگوں کو زیادہ دینے کی ضرورت ہے، حیثیت دینے کی ضرورت ہے، مقام دینے کی ضرورت ہے، اور ادارے سے جڑنے کی ضرورت ہے، اور ادارے کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. اور ایسا تب ہوگا جب ہم تمام حضرات کا، چھوٹے بڑے ہر شخص کا جامعہ عثمانیہ کے ساتھ تعاون ہوگا. تعاون کی جو بھی شکل ہو، جو بھی نوعیت ہو، تعاون ہے. کبھی زبانی تعاون، کبھی تحریری تعاون، کبھی قلم کے ذریعے، کبھی اور کسی چیز کے ذریعے، اور سب سے بڑا تعاون مالی تعاون ہوتا ہے، روپے کے ذریعے سے تعاون ہوتا ہے. تو میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آئیے، سب سے آگے آئیے اور جامعہ عثمانیہ کے ساتھ اپنا تعاون پیش کیجیے. سب سے پہلے میں اپنا تعاون شیخ انور مدنی کو کے حوالے کرتا ہوں کہ میری جانب سے جامعہ کو 500 روپے کا تعاون. یہ ہمارے فضیلت الشیخ جہانگیر سلفی حفظہ اللہ کی جانب سے 500 روپے. اظہار مرحوم کی جانب سے صدقہ کیا گیا ہے 500 روپے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. یہ جناب مولانا امتیاز احمد سلفی امام و خطیب جامع مرکزی مسجد اہل حدیث اللہ کی جانب سے 300 روپے. یہ ہمارے اللہ کے وسیلے ایک بندے نے 400 روپے. جناب ہمارے ماموں کی جانب سے 500 روپے. اور یہ اللہ کے ایک بندے کی جانب سے 200 روپے. یہ ہمارے حاجی صاحب کی جانب سے جامعہ سے تشریف لائے ہیں 200 روپے. اللہ کے ایک بندے کی جانب سے 200 روپے. آئیے آئیے حضرات آئیے. یہ ہمارے بھائی منظور عالم حرلا کی جانب سے 500 روپے. ہمارے سلسلہ سے آئے ماشاءاللہ 300 روپے. جناب بھائی عبدالمجید صاحب حرلا کی جانب سے 300 روپے. اور ہمارے عزیز نے وسیم ماموں کے لڑکے 200 روپے اپنے کسی کے ذریعے سے بھیجوایا ہے. تو 200 روپے ایک اللہ کے نئے بندے کی جانب سے 200 روپے. اور جناب بھائی عبدالسبی صاحب کی جانب سے 300 روپے ماشاءاللہ. اور یہ دیکھیے اللہ کے نئے بندے کی جانب سے 200 روپے. آئیے آئیے. آپ میں سے کوئی چھوٹنا نہیں چاہیے. جن سے جو ہو سکے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑی بڑی رقم ہی دیں. آپ سے جو بھی ہو سکے. یہ دیکھیے عزیز جمیل القاضی سلمہ اللہ کی جانب سے 200 روپے ماشاءاللہ. یہ دیکھیے جناب حسین احمد احمد برکات العالیہ کی جانب سے 100 روپے ماشاءاللہ. آئیے آئیے. جناب سبیر صدیق صاحب کی جانب سے 500 روپے ماشاءاللہ. یہ ہمارے ایک عزیز سراج انصاری کی جانب سے 100 روپے ماشاءاللہ. جی جی. جناب ایوب صاحب کی جانب سے دیکھیے 500 روپے ماشاءاللہ. عبدالشکور صاحب ماشاءاللہ نوجوان آدمی ہیں 200 روپے. اللہ تعالیٰ سبوں کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. یہ ہماری نوجوان کی جانب سے 100 روپے ماشاءاللہ. یہ ہمارے اور نوجوان کی جانب سے 100 روپے. یہ ہمارے نوجوان کی جانب سے 1 مٹھا ماشاءاللہ. جناب نظام الدین صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ 100 روپے. جی ہمارے ایک شخص نے اپنے ماں کی جانب سے ماشاءاللہ 500 روپے کا صدقہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. 200 روپے بڑے بھائی کی جانب سے 300
نذیر انصاری صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ 200 روپے. آئیے اور اپنا اپنا تعاون پیش کیجیے. اللہ تعالیٰ حضرات کے تعاون کو قبول فرمائے. پھر اذان ہوگی نماز کے لیے، پھر نماز ہوگی اور آپ تمام مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم ہے، کھانا کھا کر کے جائیں گے انشاءاللہ. جناب مولانا اظہار الدین صاحب علیاوی صدر بھاگا کی جانب سے ماشاءاللہ 300 روپے رامپور میں امام و خطیب ہیں، اور جناب مختار احمد صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ 200 روپے. آئیے تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ تمام مہمانوں کے کھانے کا نظم ہے، انتظام ہے، تو کھانا کھا کر کے جائیں گے. کوئی بھی آدمی بغیر کھانا کھائے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ عزیز فیصل سلمہ کی جانب سے 300 روپے، ایک نوجوان کی جانب سے 200 روپے، اور دیکھیے ہمارے اور بھائی کی جانب سے 200 روپے، جناب محمد اسماعیل صاحب کی جانب سے لکھنپور 200 روپے، جناب محمد تجمل صاحب رامپور کی جانب سے 500 روپے، اور ایک عزیز کی جانب سے 100 روپے، اور ہماری مہمان کی جانب سے 300 روپے. ہمارے اردو سے مہمان آئے ہیں جناب اشفاق صاحب ریاض کے لیے 500 روپے. مدیر الفرقان ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی 2000 روپے. اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ارتاز بن الحق کی جانب سے ماشاءاللہ 100 500 روپے، اور ثاقب صاحب کی جانب سے ماشاءاللہ 500 روپے. اللہ تعالیٰ حضرات کے تعاون کے کرے. ہمارے پاس یہ تحفہ پیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کچھ ایک بندوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ قبول فرمایا. جناب مولانا حافظ ناموری صاحب کی جانب سے لگ رہا ہے کہ 500 روپے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ دیکھیے ہمارے سسرال سے ماشاءاللہ، ہمارے سسرال سے جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبادت اللہ سلفی صاحب ننواری مدیر جامعہ دارالسلام کی جانب سے 500 روپے ماشاءاللہ. ادارے والے چندہ دیتے ہیں اور موٹیویٹ دیتے ہیں. دیکھ لیا یہ ہمارے نوجوان کی جانب سے ماشاءاللہ 100 روپے. یہ بھی ہمارے یہاں پہلے سے اندر جو آئے ہوئے ہیں نکالی انہوں نے 500 روپے، اور جناب معمولی تحریری عملی جان کے آج کے پروگرام میں آئے ہوئے ہیں، اور 200 روپے ماشاءاللہ. ہمارے ایک عزیز نے چھوٹے باپو نے 200 روپے لیے. اللہ تعالیٰ کو جناب قاسم بڑھیا میں ماشاءاللہ 200 روپے.
کس کا ہے حافظ جی؟ حافظ جی